Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو تم شور مچاتے رہو. کہنے لگا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ مت سنو اس قرآن کو اور گل مچاتے رہو تاکہ تم لوگ غالب ہو جاؤ. کیا غالب ہونا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو غالب فرمایا اور باقی رہنے والی جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. میرے دوستوں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لے کر آیا ہے جو ہدایت کی ساتھ تشریف لائے اور دین سچے دین کو لے کر تشریف لائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے، اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے، یہ دین اسلام غالب ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے. یہ اللہ کی گواہی کافی ہے. سورۃ الفتح کے اندر جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کی تشریف لے گئے تو اس وقت میں کافروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیے تھے کہ نہیں اس سال کو آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے رسول اپنے جانور وغیرہ سب کچھ لے کر پہنچے اور احرام بند کر جب پہنچے ہیں تو جانے کے بعد قاصد کو بھیجے کہ نہیں اس سال کو حج کی اجازت نہیں ہے، بتا دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بطور قاصد کی بھجوایا، اور پھر اچانک آواز آئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اور پھر یہ اطلاع بھی مل چکے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو کوئی اجازت نہیں ہوگی عمرہ کرنے کا. اللہ کے رسول نے وہیں جانوروں کو حلال کر دیے، ذبح کر دیے اللہ کے راستے میں. پھر اپنا احرام کھول لی ہے. پھر کہنے لگا کیا ہے؟ بولے یہ شرائطیں ہیں جو ماننے والی شرائط نہیں تھی، انتہائی مشکل شرائط تھے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہوں گے پھر تمہارے پاس آئیں گے ان کو تم واپس کر دو گے، اور تمہارے پاس ہمارے پاس آئیں گے تو ہم لوگ واپس نہیں کریں گے. اس سال کو تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے ہو، آئندہ سال کے لیے تم لوگ صرف 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہو، لیکن اس سال کو تمہیں ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتا دی ہے کہ ہم نے صرف ایک عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں اور ہمارے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر ایک کیکر کی درخت کے نیچے بیٹھ کر سب صحابۃ اجمعین سے بیعت لی ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں جائیں گے کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدلہ نہیں لیں گے. سارے صحابۃ اجمعین نے وہیں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو گئے اور عہد کر لی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کی بدلہ نہیں لیں گے. اور جس کی بارے میں اللہ پاک پروردگار عالم نے فرما دی ہے کہ یہ سارے صحابی تقریباً 1500 صحابی یہ کیا تھے؟ یہ جنتی تھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت عثمان غنی نہیں تھے. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ میں عثمان غنی کی جو ہے نا نام پر میں بھی بیعت ہوتا ہوں، اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھے ہاتھ کو رکھ کے کہ یہ عثمان غنی کی بیعت ہے. یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے بھی صحابی وہاں پر گئے اور جتنے بھی صحابی اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کی ہے کیکڑ کی درخت کے نیچے صرف ایک واحد سرخ گھوڑے والے ہیں وہ جو ہے اس نے جو ہے نا بیعت نہیں کیے ہے جو منافق تھے. اور ان میں سے جو منافقین تھے وہ لوگ جو گاؤں دیہات والے تھے یہ کہہ گئے بھائی ہم لوگ اپنے جانور وغیرہ کی پرورش کرنے اپنے بیوی بچہ کو دیکھنے کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے، اور پیچھے سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ عمرہ کے لیے گئے تو یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، ان کے خاتمہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. اس قسم کی سوچ ان کی دل کے اندر تھے.
جب واپس آ گئے ان کی منہ کالا ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو دوبارہ واپس آ گئے. اب بہانہ کرنے لگے کہ ہم اصل میں اس لیے نہیں جا سکے کہ ہمارے بیوی بچوں کو دیکھ بھال کرنا تھا, یہ مواشی وغیرہ کی وجہ سے ہم نکل نہیں پائے, انشاءاللہ کہ نیکسٹ ٹائم میں ہم تمہارے ساتھ دیں گے. اللہ نے منع فرمایا کہ یہ لوگ تو منافق تھے, یہ منافق تھے, آگے آپ کے لیے فتح قریبا یعنی فتح قریب آپ کے لیے آنے والے ہیں. یہ صورت نازل ہوا سورۃ الفتح. وہ غزوہ خیبر کے بارے میں اللہ نے ذکر فرما دی کہ وہاں مسلمان جنگیں لڑیں گے اور اسی غزوہ کے اندر مسلمانوں کی کامیابی حاصل ہوگی. مسلمان ہر صورت میں کامیاب ہوں گے اور مال غنیمت حاصل کر کے مالا مال ہو جائیں گے. اس کے بعد فراغت کے ساتھ مسلمان جو ہے عمرہ بھی کریں گے اور پھر مسلمان حج بھی کر سکیں گے آسانی کے ساتھ. اسی طریقے سے اللہ پاک پروردگار عالم عیسائی اور یہودیوں کو قرآن مجید پہنچانے کا جو ثبوت ہے, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے, اہل کتاب, اے اہل کتاب, تمہارے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جو تم کتاب کو قائم کرو گے. علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, کہ تم تورید اور انجیل کو جو قائم کرو گے, کیونکہ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے طرف اللہ نے کتاب بھیجی ہیں, تمہاری قوم کی لوگوں کی سرکشی اور ان کی استہزاء اور مذاق کی وجہ سے وہ اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ انتہائی سرکشی کرنے لگے. ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی جانب سے وہ اور شرارتی کرنے لگیں گے. پھر ایسے نہ ہو کہ تم افسوس کرنے لگو, ایسے نہ ہو کہ تم افسوس کرنے لگو. وہ کتاب کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتے, نہ تم لوگ اس کتاب کو قائم کر سکتے ہو. تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے جو قرآن مجید نازل فرمایا, یہی ایک کتاب ہے, یہی ایک مذہب ہے جو باقی رہنے والے ہیں. اور باقی جتنے بھی کتابیں ہیں سارے کتابیں ختم ہو چکے ہوں گے, سارے کتابیں منسوخ ہو گئے ہیں, کوئی بھی کتابیں باقی نہیں رہیں گے. یا حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, اس سے یہ ثابت ہو گئے. پھر وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. یہ کفریاں کرتے رہیں گے, یہ سرکشیاں کرتے رہیں گے, یہ اس کی منکر ہو جائیں گے, یہ تمہاری کتاب کو کسی صورت میں نہیں مانیں گے. فلا تأس علی القوم الکافرین, یہ کافر قوم جو ہے نا, ان کے بارے میں تم پھر افسوس کرتے رہ جاؤ گے. تو میں نے پہلے بتایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, سورۃ المائدہ, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا کے اندر تشریف لائے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے جس دنیا کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں, 3 قومیں تھیں. ایک یہودی, دوسرا نصرہ, تیسرا بت پرست نا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر نازل ہوا, جس کی دعوت اللہ کے رسول نے مشرکین کو دیتے رہے اور یہودی اور نصروں کو دیتے رہے. اللہ کے رسول نے ان سب کو پہنچا دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.